بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یغشیکم النعاس، اس وقت کو یاد کرو، یغشیکم النعاس، کہ جب یغشیکم تاریخ کر رہا تھا وہ تم پر النعاس، اون کو، امنتاً امن کے لیے، جب اللہ تعالیٰ تم پر اون تاریخ کر رہا تھا امن کے لیے، چین دینے کے لیے، منہ اپنی طرف سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور برسا رہا تھا، اتار رہا تھا تم پر، من السماء، آسمان سے ماء پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے، وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اللہ تعالیٰ دور کر دے، دفع کر دے تم سے رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطانی وسوسے کو، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور مضبوط کر دے تاکہ تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے پاؤں کو اللہ تعالیٰ تاکہ جما دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مدد بھیجی ہے بارش کی صورت میں، اس کی حکمتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ نے بارش کیوں نازل فرمائی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پس منظر کیا ہے، تو وہ ساری چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دی ہیں۔ تو پہلی چیز تھی اللہ نے بارش برسائی آسمان سے تاکہ تم لوگوں کو پاک کر دے، تو اس پانی کے ذریعے تم وضو کر سکو، کہ جن کو غسل کی حاجت ہے وہ غسل کر سکو، اور تاکہ دور کر دے تم سے شیطان کا وسوسہ۔ کیا وسوسہ تھا؟ شیطان نے جو وسوسہ ڈالا تھا کہ اگر تم سچے ہوتے تو پانی سے محروم نہ ہوتے۔ اصل میں جس جگہ میں صحابہ کرام تھے وہ ریتیلا علاقہ تھا، اور جو کافروں والی زمین تھی وہ مٹی والی تھی، وہاں پر پانی نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، تو شیطان یہ وسوسہ دلا رہا تھا اگر تم حق پر ہوتے، سچے ہوتے تو پانی سے محروم نہ ہوتے۔ اور تیسری بات یہ ہے وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو۔ تو اللہ نے ہماری غیبی مدد فرمائی، اس وجہ سے تمہارے دل مضبوط ہو جائے، وَيُثَبِّتُ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ ثابت رکھے اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو۔ ریت تھی اور اگر بارش نہ ہوتی تو اس پر چلنا مشکل تھا، اب بارش کے بعد رہے بیٹھ گئے، سڑک کی طرح پکی ہو گئی جس میں تمہارے پاؤں دھستے تھے، اب وہ دھستے نہیں ہیں، اب آسانی کے ساتھ تم اس کے اندر چل پھر سکتے ہو۔ تو یہ اس کے فائدے بیان فرمائے ہیں۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، اس وقت کو یاد کر جب یوحی وحی کی اللہ نے، ربک تیرے رب إِلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو، پہلے 1000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا، پھر 3000 کا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کافروں کی مدد کے لیے آئے مزید تو میں 5000 فرشتے اور بھیجوں، کوئی 5000 بھیجوں گا، اگر دو اور لوگ نہ آئے، دوسرے کافر نہ آئے تو 5000 فرشتے نازل ہوئے، 3000 نازل ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرمایا انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ فَثَبِّتُ الَّذِينَ، بس تم ثابت کر رکھو ان لوگوں کو، الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ، عنقریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں، الَّذِينَ كَفَرُوا، جن نے کفر کیا، الرعب، عنقریب میں کفار کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تم ان کی گردنوں کو مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے پور کو مارو، جوڑ کو مارو، ہاتھ اور پاؤں کے پوروں کو مارو، ان کی انگلیوں کے اطراف کو کاٹ دو، اطراف کاٹ دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر معذور ہو جائیں گے، اس طرح ہاتھوں سے تلوار نہیں چلائیں گے، پیروں سے باندھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ، اس لیے کہ بے شک انہوں نے شاقوا اللَّهَ، مخالفت کی اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، جو مخالفت کرے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ ذالکم فذوقوا، یہ جو بیان کیا گیا یہ سزا، اللہ فرما رہے ہیں یہ سوئی سزا ہے، فذوقوا، بس تم اس کو چکھ لو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، بے شک کافروں کے لیے عذاب النار، جہنم کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہاری مڑ بھیڑ ہو ان لوگوں سے کفر، جن نے کفر کیا، زحفاً دو بدو، جب کافروں سے دو بدو مقابلہ ہو جاؤ تم، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پشت مت پھیرنا، پیٹ ان سے مت پھیرنا، ایک دوسرے کے مقابل ہو جاؤ، دو بدو ہو جاؤ، مسلمان کافر جب ایک دوسرے کے مد مقابل صف آرا ہو گئے تو پیٹ پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی پیٹ پھیر کر بھاگے گا، پیچھے سے کافر مار دیتے ہیں تو وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ جہاد سے بھاگنا بزدلی ہے اور اس سے اللہ نے روکا ہوا ہے۔ ہاں، دو صورتوں کے اندر آدمی واپس ہو سکتا ہے، ایک تو چال چلنے کے لیے پیچھے جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، دوسرا اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے واپس اگر پیچھے کوئی مڑ رہا ہے تو بھی جہاد سے پیچھے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان دو صورتوں کی اجازت ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو بھی ان سے پیٹھ پھیرے گا، پشت پھیرے گا، يَوْمَئِذٍ، اس دن، دُبْرَهُ، اپنی پیٹھ کو جو ان سے پھیرے گا، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، وہی جو میں نے دو باتیں آپ کے سامنے رکھی، اب ان کی طرف اشارہ کیے جا رہا ہے،
طور صورتوں کے اندر ان سے پیٹ پھیری جا سکتی ہے، باقی کسی صورت میں نہیں۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ جس نے پھیری یوم اس دن ان سے دبرہم اپنی پشت الا متحرفا مگر یہ کہ پینترا بدلتا ہو لقتال لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، چال چلنے والا ہو لڑائی کے لیے، تب تو جائز ہے۔ او متحیزا یا پھر وہ اپنی ملنے والا ہے الی فئۃ کسی جماعت کے ساتھ، تب بھی اس کے لیے کیا پلٹنے کی اجازت ہے، پھرنے کی اجازت ہے، ورنہ بزدلی کے ساتھ داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ فقط باء بغضب من اللہ ان دو صورتوں کے علاوہ جو بھی جہاد سے منہ پھیرے گا، پیٹ پھیرے گا، فرمایا فقط باء بغضب من اللہ، بس تحقیق وہ لوٹا اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر، ومأواہ جہنم اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر اور برا ٹھکانہ ہے وہ۔ فلم تقتلوہم اور تم نے لم تقتلوہم ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت اور نہیں پھینکی آپ نے مٹی، اذ رمیت جب آپ نے پھینکی، یعنی وہ ریت وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی جس وقت آپ نے ریت پھینکی، ولکن اللہ رما لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ اصل پھینکنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مطلب یہ ہے پھینکی تو آپ نے ہے لیکن اس کے اندر تاثیر اللہ نے ڈالی ہے، تو آپ نے مٹی کی مٹھی نہیں پھینکی، اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی ہے۔ تو جنگ بدر میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی مٹی کی ایک مٹھی بھر کر کے کافروں کی طرف پھینکی تھی۔ کیا اثر ہوا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے منہ اور آنکھوں تک پہنچا دیا اس کو، اور دوسرا اس میں اللہ نے یہ تاثیر بنا فرما دی کہ اسے ان کی آنکھیں چلی آ گئی اور انہیں کچھ اس کے بعد دکھتا ہی نہیں تھا، سجائی دیتا ہی نہیں تھا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو اس وقت اللہ کی مدد سے ظاہر ہوا، تو مسلمانوں کی کامیابی میں بہت زیادہ اس کی یہ مددگار ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر کنکریاں بے شک آپ نے پھینکی تھی لیکن کنکریوں کے اندر تاثیر ہم نے پیدا کی تھی، اگر ہم ان میں یہ تاثیر پیدا نہ کرتے تو یہ کنکریاں کیا کر سکتی تھی؟ جس طرح سے وہ کنکریاں تھی نا جو ابرہہ بادشاہ کو مارنے کے لیے اللہ نے آسمانوں سے چڑیوں کے ذریعے سے بھیجی تھی، تو وہ کنکریاں چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح تھی۔ 3 کنکریاں ہر چڑیا کے پاس تھی، ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھی، 2 پنجوں میں ایک چونچ کے اندر، اور وہ اوپر سے دانے اس جو کے دانے کی طرح، یہ بات کہتے ہیں یہ مسور کی دار کی طرح وہ کنکریاں تھی، اور اس کنکر کو وہ اوپر سے چڑیا پھینکتی تھی تو وہ اس ہاتھی میں یا فوجی میں لگتا تھا، اس کے سر پر لگتا تھا، پاؤں تک وہ چڑھ جاتا تھا، اور اسی طرح سے ہاتھی وغیرہ کے اوپر بھی چڑھ کر کے وہ پار ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح سے ان کے اندر تاثیر رکھنے والا جس طرح اللہ ہے، یہاں پر آپ کی ان کنکریوں کے اندر بھی تاثیر ڈالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے ایمان والوں کو منہ سے بلا حسنا اچھی طرح آزمانا، تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا اچھی طرح بدلہ دے، مطلب آزمانے سے مراد ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا علیم جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ فرماتے ہیں ایک تو یہ ہوئی بات ہے، ذالکم یہ ہے تمہاری یہ بات ہوئی ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ مُوہِنُ اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے کئی دن کافرین کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ یہ دوسرا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، مقصد اس کا کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا، ان کی شان و شوکت کو ختم کرنا توڑنا تھا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح تو تحقیق آ پہنچے تمہارے پاس الفتح فیصلہ، تو فیصلہ تمہارے سامنے آ پہنچا ہے۔ ابو جہل اور مکے کے جو قریشی تھے ان کے سردار، انہوں نے مکے سے نکلتے وقت دعا کی تھی، یا اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان ہے اور جو زیادہ قاطع رحم ہے کل کو تو یا اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ اپنے طور پر وہ مسلمانوں کو قاطع رحم کہتے تھے اور نافرمان سمجھتے تھے، اس لیے اس قسم کی دعا کی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی تو اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ تم فتح یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کل مانگ رہے تھے، تو فیصلہ تو سامنے آ چکا ہے، اس لیے تم کفر سے باہر آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور پھر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے رہو گے تو ہم بھی دوبارہ ان کی مدد کریں گے، اور تمہاری جماعت کثرت کے باوجود، تمہاری زیادہ جمعیت کے باوجود تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، تمہاری کمزوریاں تمہیں لے ڈوبے گی، یہ کمزوریاں جو ایمان نہ لانے کی صورتیں تمہارے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ وَإِن تَنْتَهُوا اگر تم باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا اگر تم پھر وہی کرو گے نہ تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے۔
وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ ہرگز کام نہیں آئے گی تمہارے فئتکم تمہاری جماعتیں شیئا کچھ بھی تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہیں آئے گی وَلَوْ کثرت اگرچہ وہ زیادہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی و رسولہ اس کے رسول کی وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ اور اکثر گردانی مت کرو وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اور تم حالانکہ تم سنتے ہو یعنی جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی روگردانی نہ کرو اس کا کہنا ماننے سے انکار نہ کرو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اور مت ہو جان لوگوں کی طرح قالوا سمعنا جن نے کہا یہ دعویٰ کیا قالوا کہا سمعنا ہم نے سنا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور حالانکہ وہ سنتے نہیں ہے کچھ سنتے نہیں ہے سن لینے کے باوجود نہ سننے کا مطلب عمل نہ کرنا ہے کافروں کا یہ وتیرہ اور طریقہ ہے تو اس طریقے سے رویے سے اپنے آپ کو بچاؤ ان شر الدواب بے شک بدترین خلائق بدترین چپائے بدترین جانور عند اللہ اللہ کے ہاں سم البکم وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں البکم اور گنگے ہیں الذین لا یعقلون جو سمجھتے نہیں ہیں ولو علم اللہ فیہم خیرا اگر اللہ تعالیٰ دیکھتا جانتا مراد یہاں پر دیکھنا ہے اللہ تو پہلے سے جانتا پتہ ہے اس کو ولو علم اللہ اگر اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا فیہم ان کے اندر خیرا بلائی کوئی خوبی لَأَسْمَعَهُمْ تم کو سننے دیتا مطلب ان کو سننے کی توفیق دے دیتا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اگر ان کو سنا دے لَتَوَلَّوْا تو ضرور روگردانی کریں گے وَهُمْ مُعْرِضُونَ بے رخی کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا للہ کہنا مانو اللہ کا وللرسول اس کے رسول کے کہنے کو بجا لاؤ وللرسول اللہ کی بات بھی مانو اللہ کے رسول کے کہنے کو بھی مانو اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں لما چیز کی طرف یحییکم جس میں تمہاری زندگی ہے جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی والی چیز کی طرف بلائے زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں تو تم رسول کے کہنے کو بجا لاؤ مانو وَعَلَمُ جَانُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے آڑ بن جایا کرتا ہے آتی وقلبی اس کے دل کے درمیان وَأَنْتُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور تم اسی کی طرف تحشرون جمع کیے جاؤ گے وَاتَّقُوا فِتْنَةً بچو فتنے سے ایسے وبال سے ایسے فتنے سے لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو ظلموا منکم جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاصتاً خاص کر جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں سے ظالم ہے گناہگار ہے وَعَلَمُوا جان لو ان اللہ شدید العقاب شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے وَاذْكُرُوا مَا كَانَ أَنْتُمْ قَلِيلٌ جب تم تھوڑے تھے مُزْدَرَفُونَ فِي الْأَرْضِ تم کمزور سمجھے جاتے تھے کمزور شمار کیے جاتے تھے پھر ارض زمین کے اندر تخافون تم اندیشہ رکھتے تھے ڈرتے تھے ایتخطفکم الناس کہ تمہیں نوچ لیں گے لوگ فآواکم اسے تمہیں ٹھکانہ دے دیا رہنے کی جگہ دی وَأَيَّدَكُمْ تمہاری مدد کی بنصر اپنی نصرت سے یا تمہیں مضبوط کر دیا اپنی مدد سے وَرَزَقَكُمْ اور تمہیں روزی دی من الطَّیِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں میں سے نفیس چیزوں میں سے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزاری کرو یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تخونوا اللہ خیانت نہ کرو اللہ سے والرسول اور رسول سے اللہ اس کے رسول کے حقوق کے اندر جانتے ہوئے بھی پوچھتے ہوئے بھی خیانت نہ کرو لا تخونوا اللہ خیانت نہ کرو اللہ سے والرسول اور رسول سے وتخونوا اماناتکم اور نہ تم خیانت کرو اپنی قابل حفاظت چیزوں کی امانت والی چیزوں کے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس حال میں کہ تم جانتے ہو وَعَلَمُوا جان لو أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ بے شک تمہارے مال وَأَوْلَادُكُمْ اور تمہاری اولادیں فِتْنَةٌ آزمائش امتحان ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ بے شک اللہ کے پاس ہے اجر عظیم بڑا اجر یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان تتقوا اللہ اگر تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے یجعل لکم فرقانا تو وہ تمہارے لیے کر دے گا فرقان تم کو اللہ تعالیٰ ایک فیصلے کی چیز دے دے گا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو وَيَغْفِرْ لَكُمْ تمہیں بخش دے گا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ جب تدبیر سوچ رہے تھے آپ کے بارے میں الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا کیا تدبیر ہو رہی تھی کیا سوچ رہے لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو قید کر لے او یقتلوک یا آپ کو قتل کر ڈالے او یخرجوک یا آپ کو یخرجوک نکال دے آپ کو وطن سے نکال دے خارج وطن کر دے وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور وہ یمکرون وہ تدبیریں کر رہے تھے وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مستحکم ہے تدبیر والا
سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے، بہترین تدبیر والا سب سے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ان لوگوں نے سازش کی ہے، اس سازش سے بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مکہ کے سرداروں نے ایک رات سب آپس میں ملے، مشورہ کیا، دار الندوہ کے اندر تیاری کی اور طے کیا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو آپ کے قتل پر معمور کیا جائے تاکہ کسی ایک کو قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جا سکے، دیت دے کر کے جان چھڑا لیں گے۔ تو یہ آپس میں طے ہو گیا۔ ویسے اس سے پہلے مشورے بہت آئے تھے، بعض کہہ رہے تھے جلا وطن کر دیا جائے، بعض کہہ رہے تھے قتل کر دیا جائے، بعض کہہ رہے تھے قید کر دیا جائے، لیکن ایک بات پر اتفاق ہوا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، لیکن سب مل کر کے ماریں گے۔ اب اس سازش کے تحت ایک رات کے نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ آپ جیسے ہی باہر نکلے تو آپ کو مار دیں، کام آپ کا تمام کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو سازش سے آگاہ فرما دیا اور آپ نے گھر سے باہر نکلتے وقت اپنے ہاتھوں کے اندر مٹی کی جو مٹھی تھی وہ بھر کر کے لے لی اور کسروں پر ڈالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ کسی کو آپ کے نکلنے کا پتہ ہی نہیں چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار، اپنے رفیق سفر، اپنے محبوب صحابی، سب سے افضل انسان نبیوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر کے غار ثور کے اندر پہنچ گئے۔ اور یہ کافر کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر تھی کہ انہوں نے بھی چال چلی، اللہ نے بھی چال چلی، ان کی چال ناکام ہوئی، اللہ تعالیٰ کی چال کامیاب ہوگی۔ اور اللہ کی چال سے بہتر کوئی چال والا نہیں ہے، اللہ کی تدبیر سے کوئی بہتر تدبیر والا نہیں ہو سکتا، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں قالوا کہتے ہیں قَدْ سَمِعْنَا تحقیق ہم نے سنا، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا اگر ہم چاہتے لَقُلْنَا تو ہم بھی کہہ دیں مِثْلَ اسی طرح ہذا جو یہ ہے ہم اس کے برابر کہہ دیں، ہم اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں۔ ان ہذا یہ قرآن کی طرح ان ہذا نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین مگر یہ اساطیر الاولین ہے، پہلے سے منقول چلی آ رہی کہانیاں ہیں، افسانے افسانے یہ باتیں بہت باتیں ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی۔ قالوا جب انہوں نے کہا اللہم اے اللہ، ان لوگوں نے جب کہا کہ اے اللہ ان کا هذا هو الحق، اگر یہ حق ہے قرآن من عندک تیری طرف سے قرآن اگر حق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً تو برسا دے ہم پر حجارتاً پتھر من السماء آسمان سے اوقتنا یا تو لیا ہم پر بعذاب علیم دردناک عذاب پر واقع کر دے۔ وما کان اللہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے لیعذبہم کہ ان کو عذاب دے دے وانت فیہم کہ آپ ان میں موجود ہو، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ ان کو عذاب دے دے۔ وما کان اللہ معذبہم اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا وہم یستغفرون اس حال میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہو، جب توبہ ہو استغفار ہو رہی ہے تب اللہ عذاب نہیں دے۔ وما لهم اور ان میں کیا بات ہے کیا ہو گیا ان کو اللہ یعذبہم اللہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے وہم یصدون حالانکہ وہ لوگ روکتے ہیں عن المسجد الحرام مسجد حرام سے وما كانوا اولیاءہ جبکہ وہ اس کے متولی نہیں ہے، اولیاء نہیں ہے، ان اولیاء نہیں ہے اس کے متولی الا المتقون مگر متقی ولکن اکثرهم لیکن ان میں سے اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں ہیں۔ وما كان صلاتهم اور نہیں ہے ان کی نماز عند بیت کعبے کے پاس بیت اللہ کے پاس نہیں جن کی نماز الا مکاء مگر سیٹیاں بجانا و تصدیہ اور تالیاں بجانا۔ مشرکین جس طرح بیت اللہ کا طواف نہ کرتے تھے اسی طرح طواف کے دوران منہ کے اندر انگلیاں ڈال کر سیٹیاں بھی بجاتے تھے اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے تھے اور اس کام کو بھی وہ عبادت اور نیکی سفر کرتے تھے جیسے آج کل کے ہمارے اس دور کے اندر بھی بعض صوفی اور اپنے آپ کو ولی کہنے والے اپنی مسجدوں کے اندر آستانوں کے اندر نقش کرتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں اور ناچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عبادت ہے نعوذ باللہ۔ فذوقوا العذاب پس تم چکھو عذاب بما کنتم تکفرون اس کی وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ ان الذین کفروا بشک وہ لوگ جن نے کفر کیا ينفقون اموالهم خرچ کرتے اپنے مالوں کو لیصدوا عن سبیل اللہ تاکہ اللہ کے راستے سے روکے فسينفقونها عن قریب اس کو خرچ کریں گے ثم تكون علیہم حسرہ پھر وہ ہوگا غبار ہوگا علیہم ان کے حق میں حسرت کا ذریعہ پھر وہ مال ان کے حق میں حسرت کا ذریعہ بن جائے گا، باعث حسرت ہو جائیں گے۔ ثم يغلبون پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ والذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں الی جہنم یحشرون کہ جہنم کی طرف دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے، ان کو جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا۔ تو قریش مکہ کو بدر میں شکست ہو گئی اور جو لوگ شکست خوردہ تھے واپس چلے گئے مکہ اور ادھر ابو سفیان بھی جو تجارتی قافلہ لے کر کے شام سے واپس آ رہا تھا وہ پہنچ چکا تھا۔ تو کچھ لوگ جن کے باپ مر گئے یا کسی کا بھائی مر گیا کسی کا بیٹا جنگ مارا گیا
ابو سفیان جن کا اس تجارتی سامان کے اندر حصہ تھا، یہ سارے لوگ وہاں چلے گئے، جن کے باپ مرے تھے، بھائی مرے تھے، اور تو دعا کی صدا کی کہ وہ اپنے اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کریں۔ مسلمانوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا، ہمارے باپ کو مار دیا، بھائی کو مار دیا، اس لیے ہم ان سے انتقامی جنگ کریں گے اور ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان لوگوں یا اس قسم کے جتنے بھی بد کردار لوگ ہیں، ایسا کردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کر لیں، لیکن ان کے حصے میں نقصان، حسرت، مغلوبیت کے سوا کچھ نہیں آئے گا، اور آخر دن کا ٹھکانہ جہنم کی صورت میں ان کو ملے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ الگ کر دے الخبیث ناپاک کو من الطیب پاک سے، خبیث کو طیب سے اللہ تعالیٰ الگ کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور ملا دے اللہ تعالیٰ خبیثوں میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر لے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے للذین لوگوں سے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ينتہوا اگر وہ باز آ جائے، یغفر لهم ان کو بخش دیا جائے گا، ما قد سلف جو پہلے ہو چکے ہیں، ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہی يعودوا اگر وہ دوبارہ کریں گے، وہی دوبارہ لوٹیں گے، فقط مضت سنت الاولین، تو پہلوں کی عادات گزر چکی ہیں، دستور پہلوں کا قانون گزر چکا ہے، نافذ ہو چکا ہے، جو ان کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ وقاتلوہم اور آپ ان سے لڑیں، قتال کریں، حتی لا تکون فتنہ جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، فتنہ کفر شرک مراد ہے، جب تک وہ ختم نہ ہو جائے ان سے قتال کریں، جہاد کریں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور ہو جائے دین سب اللہ ہی کا، فَإِنِ انْتَهَوْا اگر یہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ بِمَا يَعْمَلُونَ جو عمل کرتے ہیں بصیر ان کو دیکھتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ روگردانی کرے، فَاعْلَمُوا تو جان لیں اللہ مولاکم بے شک اللہ تمہارا کارساز ہے، نعم المولا بہت اچھا کارساز ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ اور بہت اچھا مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا جان لو تم انما غنمتم من شیء کہ جو کچھ تم غنیمت حاصل کرو، جس قسم کی جو کچھ غنیمت تم حاصل کرو، غنیمت کمال جو کافروں سے کافروں پر لڑائی میں فتح یا غلبے کی صورت کے اندر حاصل ہو جائے اس کو کہتے ہیں۔ تو پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت جائز نہیں تھا، بلکہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد کافروں سے ملنے والا سارا مال حاصل کردہ مال ایک جگہ اس کو اکٹھا کر لیا جاتا، آسمان سے آ جاتی اور اس کو جلا کر کے ختم کر دیتی۔ لیکن امت مسلمہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور انعام ہے کہ مال غنیمت ان کے لیے اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ جو مال بغیر لڑائی کے سلح کے ذریعے سے یا جزیہ و خراج وغیرہ سے حاصل ہو جاتا ہے اس کو مال طے کہتے ہیں، اور جو جنگ کے ذریعے سے حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو جو مال تم حاصل کرو، جو غنیمت تم حاصل کرو چیزوں میں سے، جس قسم کی جو کچھ غنیمت تم حاصل کرو، فَأَنَّ لِلَّهِ پس بے شک ہے اللہ کے لیے خمسہ اس کا پانچواں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى قرابت داروں کا ہے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کا ہے، وَالْمَسَاکِینِ اور مسکینوں کا، وَابْنِ السَّبِیلِ اور مسافروں کا ہے، إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، وَمَا أَنزَلْنَا اور ہم نے نہیں نازل کیا عَلَىٰ عَبْدِنَا اپنے بندے پر، یوم الفرقان فرقان کے دن، حق اور باطل کی جدائی کے دن، یوم التقى الجمعان جس دن دو فوجیں بھڑ گئی تھی، آپس میں مڑبھڑ ہوئی تھی دو جماعتوں کی، واللہ علی کل کافروں کے مسلمانوں کی دو جماعتیں مراد ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بدر کی جنگ کے اندر جو کہ 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو ہوئی تھی، اس دن کو یوم الفرقان اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان یہ سب سے پہلی جنگ تھی، اور مسلمانوں کو فتح اور غلبہ دے کر کے واضح کر دیا کہ اسلام حق ہے اور کفر شرک جو کے مقابلے میں ہے وہ باطل ہے، اس لیے اس کو فرقان کہا گیا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا جبکہ تم تھے بالعدوۃ الدنیا پاس والے کنارے پر، دنیا قریب کو کہتے ہیں، قریب والے کنارے پر جب تم تھے، وہم اور وہ یعنی کافر بالعدوۃ القصویٰ دور والے کنارے پر تھے، والركب اسفل منكم اور قافلہ تم سے نیچے تھا، ابو سفیان والا قافلہ جس کی قیادت میں شام سے وہ مکہ جا رہا تھا سامان تجارت لے کر کے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان اس کی طرف گئے تھے، اور یہ پہاڑ سے بہت دور مکہ کی طرف سے نشیبی علاقے کے اندر سے ہو کر کے واپس اپنے مکے کی طرف چلا گیا۔
وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، تم آپس میں وعدے کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ تو وقت معین پر پہنچنے میں تم لوگ کیا کرتے؟ اختلاف کرتے. تو تم اختلاف کرتے فی المیعاد، میعاد کے اندر وقت متعین پر پہنچنے میں. ولیکن لیقضی اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا تھا امرا ایک کام کو کانا مفعولا جو مقرر ہو چکا تھا، لیہلکا تاکہ اللہ تعالیٰ لیہلکا تاکہ ہلاک ہو وہ من ہلاکا جو ہلاک ہو ہم بینۃ دلیل پر، یعنی یقین جان کر کے وہ ہلاک ہو، ویحیا اور جو زندہ رہے من حیا جو بھی زندہ رہے، ہم بینۃ وہ بھی دلیل پر، یعنی دلیل سے زندہ رہے، حق پہچان کر کے زندہ رہے. تو یہ علت ہے اللہ کی اس تقدیری مشیت کی جس کے تحت بدر میں فریقین کا دونوں جماعتوں کا آپس میں اکٹھ ہوا اور اجتماع ہوا ہے، تاکہ جو ایمان پر زندہ رہے تو وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور تو یقین ہو کہ اسلام سچا مذہب ہے، کیونکہ اس کی حقانیت کا مشاہدہ وہ بدر میں کر چکا ہے. اور جو کفر کے ساتھ مرے تو وہ بھی دلیل کے ساتھ مرے اور ہلاک ہو، کیونکہ اس پر بھی بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرکین کا راستہ گمراہی اور باطل کا راستہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا علیم جاننے والا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ جبکہ اللہ تعالیٰ نے دکھائی آپ کو ہم ان کی تعداد، اللہ نے جب آپ کو دکھائی فی منامے کا تیرے خواب میں قلیلا تھوڑی، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ اگر آپ کو وہ دکھاتا، اگر اللہ آپ کو ان کی تعداد دکھاتا کثیراً زیادہ، لَفَشِلْتُمْ تو تم بزدل ہو جاتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ اور تم اختلاف کرتے فی الامر آپس میں، آپس کے کام میں، اس کام کے بارے میں آپس میں تم اختلاف کرنے لگتا. ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. انہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے بینوں سے خوب آگاہ ہے، کو جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی اور وہی تعداد آپ نے پھر صحابہ کرام کے سامنے بیان کر دی. اب جب تھوڑی بیان ہوئی تو صحابہ کے حوصلے بڑھ گئے، اگر اس کے خلاف کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو صحابہ کرام پست ہمتی کا مظاہرہ کرتے، آپس میں اختلاف کا شکار ہو جاتے. جب کہ اس نے تمہیں دکھایا ان کی تعداد کو، جب تمہاری ملاقات ہوئی ان سے، جب تمہاری ملاقات ہوئی فی اعینکم تمہاری نگاہوں میں قلیلاً کم کر کے، یعنی جب کہ اس نے ملاقات کے وقت انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا، وَيُقَلِّلُكُمْ اور تمہیں کم دکھایا فی اعینہم ان کی نگاہوں میں، تمہیں بھی ان کی نگاہوں میں کم دکھائے تاکہ اللہ تعالیٰ تاکہ وہ کافر بھی تم سے خوف کھا کر پیچھے نہ ہٹے، بھاگے نہ. پہلا جو واقعہ پچھلی آیت کے اندر خواب کا تھا اور یہ دکھلانا جنگ کے وقت کا تھا. تو معاملہ یہ بات کے ابتدائی تھا، جب باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی تو پھر کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنا نظر آتے تھے. بات میں زیادہ دکھانے کی حکمت کیا ہے؟ یہ نظر سے دگنا نظر آتے تھے. کیا آتی اس کی حکمت؟ کہ کثرت دے کر کے ان کے اندر مسلمانوں کا خوف اور دہشت بیٹھ جائے، جس سے ان کے اندر بزدلی اور پست ہمتی پیدا ہو جائے. اور کے خلاف جب پہلے کی بات تھی کم دکھانا تھا، اس میں حکمت یہ تھی کہ وہ لڑنے سے پیچھے نہ ہٹے، باز نہ آئیں لڑنے سے. یقضی اللہ امرا کان مفعولا تاکہ اللہ تعالیٰ کام کو پہنچا دے، یہ پورا کرنا اس کام کو کان مفعولا جو کرنا ہی تھا اللہ نے، جسے پورا کرنا تھا اس کو انجام تک پہنچا دے. مطلب اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف کام پھیرے جاتے ہیں، تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم جب تم بھیڑ جاؤ، جب تمہاری ملاقات ہو فئۃ کسی فوج سے، جماعت سے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کثیرا بہت زیادہ، لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو. واطیعوا اللہ ورسولہ اطاعت کرو اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا تنازعوا اور آپس میں اختلاف نہ کرو، فتفشلوا ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. واصبروا اور صبر کرو، سہارا رکھو صبر کا. ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مسلمانوں کو لڑائی کے آداب بتا رہے ہیں آیتوں کے اندر جو دشمن کے مقابلے میں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. تو پہلی چیز ثابت قدمی ہے، استقلال ہے، اس کے بغیر میدان جنگ میں ٹھہرنا مشکل نہیں ہے. اور پھر اسی طرح سے اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے تاکہ مسلمان اگر تھوڑے ہوں تو اللہ کی مدد کے طالب رہیں، اللہ بھی کثرت ذکر کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے. اور مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں تو کثرت کی وجہ سے عجب اور غرور اور تکبر پیدا نہ ہو. اور تیسری چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. ظاہر بات ہے نازک حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کے رسول کی اگر نافرمانی کی جائے گی تو بڑی خطرناک ہو سکتی ہے. اس لیے مسلمان تو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، لیکن جب جہاد کے اندر ہو تو اور زیادہ اللہ کی اطاعت ضروری ہو جاتی ہے.
ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تکونوا، مت ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے بطرا، جو گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے، دکھلاتے ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے. واللہ، اللہ تعالیٰ بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، محیط، اس کو گھیرے ہوئے ہیں، گھیر لینے والے ہیں. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، جبکہ زینت دار بنا دیا، آراستہ کر دیا، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو شیطان انہیں زینت دار دکھا رہا ہے، زینت والا بنا رہا ہے ان کے لیے، مزین کر کے ان کو دکھا رہا ہے ان کے اعمال کو. وقال، کہتا ہے، لا غالب لکم، کہ تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، اليوم، آج، من الناس، لوگوں میں سے، کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا ہے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا پڑوسی ہوں، تمہارا حمایتی ہوں. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، لیکن جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، نمودار ہوئی، نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو وہ پیچھے ہٹ گیا، عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اپنی ایڑیوں کے بل. وقال، اور کہنے لگا، انی بریء، بے شک میں بیزار ہوں، میں بری ہوں، منکم، تم سے، انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں وہ کچھ، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے، سخت سزا والا ہے. تو مشرکین جب مکے سے نکلے تھے لڑنے کے لیے، تو انہیں اپنے حریف جو قبیلہ تھا بکر بن کنانہ، ان کا ڈر تھا کہ وہ پیچھے سے نقصان نہ پہنچا دیں ہمیں. تو شیطان ادھر سے آیا، سراقہ بن مالک جو ان کا سردار تھا، اس کی صورت بنا کر، اور انہیں صرف فتح اور غلبے کی خوشخبری نہیں دی، اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا، مالک ابن سراقہ بن مالک کی شکل بنا کر کے شیطان نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اپنی حمایت کا پورا یقین دلایا. لیکن جب ادھر سے دیکھا اس نے فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے اللہ کی مدد دیکھی، تو ایڑیوں کے بل باہر نکلا. اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں تھا. یہاں پر کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس نے کہا اس کے دل میں اللہ کا خوف کیا ہوا تھا؟ البتہ یہ بات ہے کہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ کی خاص مدد حاصل ہو اور مشرکین ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے. تو یہ شیطانی چال تھی جو ان کو آگے کر کے لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ ان کو مروا کر کے خود واپس بھاگ رہا ہے. واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے، عذاب والا ہے. اذ یقول المنافقون، جب کہ منافق کہہ رہے تھے، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، روگ تھا، غر ہؤلاء، دھوکے میں ڈال دیا ہے ان لوگوں کو، دینہم، ان کے دین نے، ومن یتوکل علی اللہ، جو بھی بھروسہ کرے اللہ پر، فإن اللہ عزیز، بے شک اللہ تعالی عزیز ہے، غلبے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، وَلَوْ تَرَىٰ، کاش کہ آپ دیکھیں، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کہ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، روح قبض کرتے ہیں ان لوگوں کی، کفروا، جن نے کفر کیا، الملائکۃ، فرشتے، جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، یضربون وجوہہم، تو مارتے ہیں ان کے منہوں پر، وادبارہم، ان کی پیٹھوں پر، ان کی سرینوں پر مارتے ہیں، وذوقوا، سے کہتے ہیں چکھو، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب چکھو. تو جنگ بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کے بارے میں ایک قرار دیا اس آیت کو. عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے کہ جب مشرکین مسلمانوں کی طرف آتے تو مسلمان ان کے چہروں پر تلواریں مارتے تھے، اور جب وہ بچنے کی کوشش کرتے، اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پیٹ پھیر کر مارتے، تو پیچھے سے فرشتے ان کی دمنوں پر تلواریں مارتے تھے. تو یہ عام آیت ہے جو ہر کافر اور مشرک کو شامل ہے. موت کے وقت فرشتے ان کے منہ پر بھی اور ان کے دمنوں پر مارتے ہیں، جس طرح یہاں پر بھی ہے. اسی طرح سے دوسری سورت کے اندر بتایا گیا، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتوں کو مارنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہیں. تو آج بھی مارتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں فرشتوں کی یہ مار قیامت والے دن جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے ہوگی، کہ جہنم کے دروازے ان کو ماریں گے بھی، اس کے ساتھ ان کو کہیں گے کہ تم جلنے کا عذاب چکھو. ذالکا، یہ اس وجہ سے، بما قدمت ایدیکم، جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ لیس بظلام، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، للعبید، اپنے بندوں پر. کداب آل فرعون، فرعونیوں کے حال کی طرح، مثل فرعونیوں کے حال کے جس طرح فرعونیوں کا حال ہوا، اسی طرح سے، والذین، اور لوگوں کے، من قبل، جو ان سے پہلے تھے. دأب، عادت اور حال کو کہتے ہیں طریقہ کار. ان مشرکین کی عادت جب کا حال اللہ کے پیغمبروں کے جھٹلانے میں بالکل اسی طرح ہے جس طرح فرعون کا یا اس سے پہلے دوسرے جھٹلانے والے لوگوں کی عادت تھی.
کفروں نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، فاخذہم اللہ، پس اللہ نے ان کو پکڑ لیا بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان اللہ قوی، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا، شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے، ذالک بان اللہ، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لم یکن مغیرا، نہیں ہے بدل دے، نہیں اللہ تعالیٰ بدلنے والا، نعمتن کسی نعمت کو، انعمها علی قوم، جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، جو اس نے کسی قوم پر انعام کیا ہو پھر اس کو بدل دے، اللہ ایسا نہیں، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو بدل نہ دے، حتی یغیروا، جب تک کہ بدل نہ دے اس کو ما بانفسہم، جو ان کی جانوں میں ہے، جو ان کی حالت میں ہے، جب تک خود اپنی اس حالت کو بدل نہ دے اللہ ان کو نہیں بدلتے ہیں، جو کہ ان کی اپنی تھی، ان کی اپنی جانوں میں تھی، اس حالت کو بدلتے لوگ خود ہیں، اللہ اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ کذب آل فرعون، فرعونیوں کی حالت کی طرح، والذین، اور لوگوں کی من قبل جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، کہ انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی نشانیوں کو، آیتوں کو، فہلکناہم، پس ہم ان کو ہلاک کر دیا بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے ڈبو دیا، برباد کر دیا فرعونیوں کو، وکل کانوا ظالمین، اور یہ سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک بدترین جاندار اللہ تعالیٰ کے نزدیک، الذین، وہ لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے، الذین عاہدت منہم، وہ جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے وعدوں کو، فی کل مرہ، ہر بار، ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں، وہم لا یتقون، اور وہ پرہیزگاری نہیں کرتے، فإما تثقفنہم، پھر اگر آپ غالب آ جائے ان پر، فی الحرب، لڑائی میں، جنگ میں، فشرد بہم من خلفہم، تو آپ انہیں ایسی مار ماریں کہ فشرد بہم، ان کی وجہ سے بھاگ جائیں وہ، من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، ایسی مار ماریں ان کی وجہ سے پیچھے والے بھاگ، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ عبرت حاصل کریں، وإما تخافن، نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، وإما تخافن، پھر اگر آپ کو ڈر ہو، من قوم خیانتا، کسی قوم کی خیانت کا، فانبذ الیہم، تو آپ توڑ دیں کی طرف، علی سواء، برابری کے طور پر، جو وعدے انہوں نے کیے ہیں ان سے آپ نے کیے ہیں، برابری کی حالت ان کا عہد نامہ وعدہ توڑ دیں آپ بھی۔ تو خیانت سے مراد کون سی خیانت ہے؟ معاہدہ کون سے جو معاہدہ ہوتا ہے اس کے نقص کا خطرہ ہو، توڑنے کا خطرہ ہو، تو انہیں باقاعدہ پھر ادا کیا جائے کہ آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان پھر کوئی معاہدہ نہیں، دونوں فریق اپنے اپنے طور پر پھر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں، تو یہ فریق عالمی یا مغالطے کی وجہ سے مارا بھی نہ جائے۔ فانظر الیہم سبعا، آپ ان کا نامہ توڑ دیں، ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، ولا يحسبن الذین، خیال نہ کریں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سبقوا، کہ وہ بھاگ نکلے، ہم سے آگے نکل جائیں گے اور بھاگ نکل جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور آپ تیاری کریں ان کے لیے، مَسْتَطَعْتُمْ، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، اپنی طاقت پر قوت کی تیاری کریں، اپنی طاقت پر آپ تیاری کریں، من قوت کی، وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْرِ، اور اسی طرح سے دونوں کی تیار رکھنے کی بھی تیاری کریں آپ، تو ترہبون بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، جس کے ذریعے سے آپ خوف زدہ کریں اللہ کے دشمنوں کو، وَعَدُوَّكُمْ، اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکیں، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور ان کے سوا دوسروں کو بھی، مِن دُونِهِمْ، جو ان کے علاوہ ہیں، لَا تَعْلَمُونَهُمْ، جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمهم، اللہ نے خوب جانتا ہے، وَمَا تَنْفِقُوا مِن شَيْءٍ، وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ، اور نہیں خرچ کرتے تم کوئی چیز بھی سبیل اللہ کے راستے میں، یا جو بھی تم خرچ کرتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہ منعی بادفی کری موصول ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ، جو بھی تم خرچ کرو کوئی چیز بھی سبیل اللہ کے راستے میں، یوفیٰ الیکم، وہ تمہیں پورا پورا کیا جائے گا، اس کو بدلا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارا حق نہیں مارا جائے گا۔ فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ جنحوا جھکے، لِلسَّلْمِ صلح کی طرف، فَجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی صلح کی طرف جھک جائیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھیں، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والے جاننے والے ہیں، وَإِن يُرِيدُوا، اگر وہ چاہیں، أَن يَخْدَعُوكَ، آپ سے دھوکہ بازی کرنا، دغا بازی کرنا چاہیں گے آپ سے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک آپ کو اللہ کافی ہے،
اللہ آپ کو کافی ہے، اللہ تجھے کافی ہے۔ والذی ایدک بنصرہ، وہی ہے کہ اس نے آپ کی مدد کی ہے بنصرہ، اپنی مدد سے، اس نے آپ کی تائید کی ہے اپنی مدد سے، وبالمؤمنین، اور ایمان والوں سے آپ کی تائید کی ہے، وألف بین قلوبہم، اور الفت ڈالی ہے اس نے بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان آپس میں الفت اسی نے ڈالی ہے۔ لو انفقت ما فی الارض، اگر آپ خرچ کر رہے ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے سب، آپ زمین میں جو کچھ ہے سارا کا سارا خرچ بھی کر دیں، ما الفت بین قلوبہم، آپ نہیں ملا سکتے تھے ان کے دلوں کو آپس میں، آپ الفت نہیں ڈال سکتے تھے ان کے دلوں کے درمیان، ولیکن اللہ الفا، لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی ہے بینہم ان کے درمیان۔ انہ عزیز الحکیم، بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کو اللہ، تجھے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک، اور انہیں جو آپ کی تابعداری کرے، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین، شوق دلائیے ایمان والوں کو، ابھاریے ایمان والوں کو، علی القتال، جہاد پر، ان یکن منکم، اگر ہو تم میں سے 20 صابرون، صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین، تو وہ غالب آئیں گے 200 پر، وَیَکُن مِنکم مئۃ، اگر ہو تم میں سے 100، یغلبوا الفا من الذین، تو وہ غالب آئیں گے 1000 پر، من الذین کفروا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، تو 100 1000 کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایمان والے اگر سچے ہوں تو۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ بے صبر لوگ ہیں۔ الآن خفف اللہ، پہلے تعداد زیادہ تھی، 1 کے مقابلے میں 10، اب کم کر کے 1 کا مقابلہ 2 سے کر دیا ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے ہلکا کر دیا ہے، ہلکا کرتے اللہ تعالیٰ، انتم ہلکا کر دیا اللہ نے، انتم تم سے، اللہ نے بوجھ کو تمہارے ہلکا کر دیا ہے۔ وعلم، اور خود جانتا ہے، ان فیکم ضعفا، کہ تم میں ناتوانی ہے، کمزوری ہے، فیکم منکم مئۃ، اگر ہو تم میں سے 100، صابرۃ، صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین، تو وہ غالب رہیں گے 200 پر، وَیَکُن مِنکم الف، اگر ہو تم میں سے 1000، یغلبوا الفین، تو وہ 2000 پر غالب رہیں گے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر صبر اور ثابت کرنے کی اہمیت اللہ بیان فرما ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ما کان لنبی، نہیں ہے کسی نبی کے لیے، ان یکون لہ اسرا، کہ ہو اس کے لیے قیدی، حتی یسکن فی الارض، یہاں تک کہ خوب خون ریزی کر لے زمین کے اندر، جب تک ملک میں زمین میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے تب تک ان کے لیے قیدی نہیں ہونے چاہیے۔ تريدون، تم چاہتے ہو عرض دنیا، دنیا کا سامان، دنیا کے مال چاہتے ہو تم، واللہ یرید الآخرہ، اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب زبردست حکیم حکمت والا ہے۔ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بنا لیے گئے، کفرستان کا سب سے پہلا مارکا، پہلی جنگ تھی، اس لیے قیدیوں کے بارے میں کون سا طریقہ اختیار کیا جائے اور اس کے بارے میں پوری طرح واضح تھا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 قیدیوں کے بارے میں اپنی جان نثار جماعت صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، قتل کیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تو یہ دونوں صورتیں بھی گنجائش ضرور تھی، اس لیے دونوں ہی باتیں سامنے آئیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو جائز صورت ہوتی ہے اپنے جواز سے قطع نظر حالات کو دیکھا جاتا ہے، حالات اور ضرورت کے اعتبار سے بہتر صورت اختیار کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو یہاں پر بھی ضرورت زیادہ بہتر صورت اختیار کرنے کی تھی اور وہ تھا ان کا قتل، لیکن جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کم تک صورت جو تھی وہ اختیار کر لی گئی، اور کم تک صورت کون سی تھی؟ فدیہ لے کر کے چھوڑ دینا۔ جب انہوں نے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا ان قیدیوں کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا۔ مشورے میں ابو بکر صدیق اور دوسرے حضرات نے مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دینا چاہیے، اور حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ کفر کی قوت شان و شوکت کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ کفر کافروں کے لیے سرغنے ہیں، آزاد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زیادہ سازشیں کریں، اور حضرت ابوبکر وغیرہ کی رائے اس کے خلاف تھی، فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، اس مال سے اندر جنگ کی تیاری کر دینی چاہیے، دونوں باتیں ٹھیک اپنی جگہ پر، نبی اسلام کی اپنی رائے بھی یہی تھی۔ ابو بکر نے رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، اس کے بعد آیت نازل ہو گئی حتی یسکن فی الارض، اگر ملک میں کفار کا کافروں کا غلبہ ہے، جیسے کہ اس وقت مکے کے اندر کفر کا غلبہ تھا، تو کافروں کی خون ریزی کر کے کافروں کی طاقت، ان کی شان و شوکت کو توڑنا ضروری ہے۔ اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے تم نے جو فدیہ قبول کیا ہے، تو یہ زیادہ بہتر صورت کو چھوڑ کر جو ادنا
صورت تھی کمتر صورت تھی، اس صورت کو تم نے اختیار کیا ہے، یہ آپ کی غلطی ہے۔ اور اس پر اللہ نے ایک تو متنبع بھی فرما دیا اور دوسرا معاف بھی فرما دیا۔ اور روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے بعض کے اندر کہ اللہ کا عذاب آ چکا تھا، آپ نے فرمایا اگر وہ اتر جاتا تو سوائے اتر کے باقی کوئی نہ بچتا۔ لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات لکھی ہوئی سبق پہلے سے ہو چکی، لمسکم تو تمہیں پہنچتی تھی ما اس میں اخذتم جو تم نے لیا ہے فدیہ وغیرہ، اس میں تمہیں پہنچتا عذاب عظیم بڑا عذاب۔ فکلوا پس تم کھاؤ مما اس میں سے غنمتم جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے، حلالا طیبا جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے اس میں سے غنیمت تم نے جو لی ہے حاصل کی ہے خوب کھاؤ بھی اس میں سے۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے۔ جب اللہ نے کہا اتارا تو صحابہ کرام کے دل میں بات آ گئی تھی کہ شاید اللہ نے ہمارے لیے اس مال کو جائز نہیں رکھا ہے، حلال اور پاکیزہ نہیں رکھا ہے، تو اللہ ان کے شبہ کو دور کرنے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نے مال غنیمت فدیہ لے لیا تو پھر کھا سکتے ہو، حلال بھی اور طیب بھی تمہارے۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحیم مہربانی کرنے والے ہیں۔ یا ایوہ النبی، اے نبی، خدا فرما دیجئے لمن ان سے فی ایدیکم جو تمہارے ہاتھوں میں من الاسرى قیدیوں میں سے، اپنے ہاتھ کے نیچے کے قیدیوں سے آپ کہہ دیجئے یعلم اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کو، اگر اللہ تعالیٰ دیکھے گا جانے گا، فی قلوبکم تمہارے دلوں کے اندر خیرن نیک نیتی نیکی، یؤتکم خیرن وہ بہتر دے گا تمہیں، مما اسے اخذ منکم جو تم سے لیا گیا ہے، فدیہ جو تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اگر تم نے وہ خیر دیکھے گا۔ مطلب خیر کا کیا ہے؟ قبول اسلام، اس کے بعد اگر عطا فرما دے گا تو پھر ایسے ہی وہ بعض اس کے بعد مسلمان ہو گئے، جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی ہے، وہ مسلمان ہو گئے، اللہ نے دنیاوی مال اور دولت سے پھر بعد میں نواز کیا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں وہ بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربانی کرنے والے۔ وَيُرِيدُ خِيَانَتَكَ، اگر وہ خیانت کریں گے آپ سے، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ، تو یہ خیانت کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے من قبل، اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ نے انہیں گرفتار کروا دیا، پکڑوا دیا۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ علم والے، جاننے والے، حکیم الحکمت والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا، جہاد کیا، بأموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، ونصروا، اور مدد کی، اولئک، انصار صاحب مراد سے، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اولیاء ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم، نہیں ہے آپ کے لیے ان کی رفاقت میں سے، من شیء کچھ بھی، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، اگر وہ تم سے مدد طلب کریں، فی الدین، دین کے معاملے میں، اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد مانگے، مدد طلب کریں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، مگر اس قوم کے خلاف، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہے، کوئی وعدہ ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو اللہ تعالیٰ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، بصیر، ان سے خوب دیکھتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے رفیق ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، الا تفعلوه، اگر تم نے ایسا نہ کیا، تکن فتنۃ، تو فتنہ ہوگا، فی الارض، زمین کے اندر، وفساد کبیر، اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، والذین، یہ مہاجر صاحب مراد سے، والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، ونصروا، اور مدد پہنچائی، مدد کی، انصار صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ مہاجرین اور انصار کے دونوں جماعتوں کا ذکر فرمایا، ان کی فضیلت نہیں ہوئے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ، اولئک منکم، یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، یہ چوتھا گروہ ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، رشتے ناتوں والے، رشتے ناتے والے، بعضهم اولا ببعض، ان میں سے بعض کے زیادہ اولا ہیں، نزدیک ہیں، قریب ہیں،
فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے سورہ توبہ مدنی ہے 129 آیتیں 16 رکوع ہیں توبہ اس کا نام ہے کہ 3 صحابہ اکرام جو سچے تھے اور غزوہ تبوک کے اندر شامل نہ ہو سکے تھے باقی تمام صحابہ اکرام گئے تھے 3 نہیں گئے تھے ان کی توبہ قبول ہوئی ہے انہوں نے پسو پیش کیا تھا کہ آج نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں پھر اس کے بعد جھوٹ نہیں بولا نبی اصل جب واپس آئے سچ کہا یا رسول اللہ بس سستی ہوئی ہم سے ہم نہ جا سکے ہمیں معاف فرما رہے تو ان پر 40 دن تک پہلے تو سوشل بیکار کیا گیا پھر اس کے بعد بیویوں سے بھی الگ ہونے کا حکم دیا گیا کہ جیسے کہ آگے واقع آئے گا اور پھر اس کے بعد جب 50 دن گزرے تو اللہ تعالیٰ کی توبہ کو قبول فرما لیا اس پر یہ سورہ توبہ اتری ہوئی ہے اور اس کا نام بھی سورہ توبہ اس لیے پڑا ہے براءۃ اور برات بھی نام ہے اس کا دوسرا برات اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین سے بیزاری کا اعلان ہے اس سورت کے اندر براءۃ من اللہ و رسولہ بیزاری کا اعلان ہے برات کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور رسول اس کے رسول کی طرف سے الذین ان لوگوں کی طرف عاہدتم جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا من المشرکین مشرکوں میں سے ان سے اب بیزاری کا اعلان ہے تو فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق حضرت علی اور دوسرے صحابہ کرام کو قرآن کریم کی یہ آیات اور یہ احکام دے کر کے بھیجا تاکہ وہ جا کر کے مکے میں عام اعلان کر دیں اور انہوں نے پھر جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی آدمی آج کے بعد بیت اللہ کا ننگا ہو کر کے طواف نہیں کرے گا آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی بھی اجازت نہیں ہوگی 4 مہینے تک تمہیں یہاں رہنے کی اجازت ہے اس کے بعد تم جزیرہ عرب سے نکل جائیں اگر مسلمان ہوتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا براءۃ من اللہ و رسولہ الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض پس تم چلو پھرو فی الارض زمین کے اندر 4 اشہر 4 مہینے تک وعلموا اور جان لو انکم بے شک تم غیر معجز اللہ عاجز کرنے والے نہیں اللہ کو وان اللہ مخزی الکافرین اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے تو یہ اعلان برات مشرکین کے لیے تھا جن سے معاہدہ تھا لیکن غیر موقت تھا غیر موقت معاہدہ تھا یا پھر اگر موقت تھا تو 4 مہینے سے کم کا تھا جن سے 4 مہینے سے زیادہ ایک خاص مدت تک کا معاہدہ تھا لیکن ان کی طرف سے عہد کی وعدوں کی پاسداری کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا ان سب کو 4 مہینے میں رہنے کی اجازت دے دی جا رہی ہے 4 مہینے تک رہنے کی اجازت دے دی گئی ہے تو مطلب یہ ہوگا اس مدت کے اندر 2 چیزیں اگر اسلام قبول کر لیں تو یہاں رہنے کی اجازت ہوگی اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر ضروری ہوگا کہ 4 مہینے کے بعد جزیرہ عرب سے نکل جائیں اگر دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی اختیار نہیں کرتے تو پھر وہ جنگی کافر شمار ہوں گے حربی کافر شمار ہوں گے جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے پھر ضروری ہوگا تاکہ جزیرہ عرب کو کفار کے شرک سے اور ان کے ظلم سے پاک کر دیا جائے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اعلان ہے اطلاع اللہ کی طرف سے ورسولی اس کے رسول کی طرف سے الی الناس لوگوں کے لیے لوگوں کو یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن بڑے حج کے دن لوگوں کو صاف یہ اعلان ہے ان اللہ بری من المشرکین کی بے شک اللہ تعالیٰ بیزار ہے بری ہے مشرکین سے ورسول اس کا رسول بھی بری ہے فَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ پھر تمہارے لیے بہتر ہے وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم روگردانی کرو فَعْلَمُوا تو جان لو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ کہ بے شک تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے عاجز کرنے والے نہیں اللہ کو وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو الَّذِينَ كَفَرُوا جن نے کفر کیا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ من دردناک عذاب کی الا الذین عاہدتم سوائے ان لوگوں کے الذین عاہدتم جن سے تم نے معاہدہ کر لیا ہے من المشرکین مشرکین میں سے ثم لم ينقصوکم پھر انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا تمہیں شیئا کچھ بھی ولم یظاہروا علیکم اور تمہارے خلاف مدد نہیں کی احدا کسی کی فاتموا الیہم عہدہم تو تم ان سے پورا کرو ان کے وعدوں کو عہد و پیمان کو الی مدتہم ان کی مدت تک ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ بس جب گزر جائے نکل جائے الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ حرمت والے مہینے جب نکل جائیں یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے عزت والے ادب والے اور احترام والے رجب ذی قعدہ ذی الحجہ اور محرم اعلان برات 10 ذی الحجہ کو کیا گیا تھا تو اس وجہ سے گویا اعلان کے بعد جو تھا 50 دن کی مہلت انہیں دے دی گئی حرمت والے مہینوں کے گزرنے کے بعد مشرکین کو پکڑنے قتل کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے
تو حرمت والے مہینے جب یہ نکل جائیں فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ تو تم مشرکین کو قتل کرو مارو حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جہاں کہیں تم انہیں پاؤ عام رکھا ہے ہل ہو حرم ہو جہاں بھی ملے مار دو وَخُذُوهُمْ اور انہیں پکڑو گرفتار کرو وَاحْصُرُوهُمْ اور محاصرہ کر لو ان کا وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور تم ان کے لیے بیٹھ جاؤ ہر گھاٹی میں ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا کر کے بیٹھ جاؤ اس بات پر اتفاق نہ کرنا کہ تمہیں ملیں گے تمہارے نہ جہاں جہاں ان کے حصار ہیں قلعے ہیں پناہگاہیں ہیں وہاں وہاں ان کے لیے طاق میں گھات میں بیٹھ جاؤ کہ جیسے وہ آئے ان کو مار دو ان کی نقل و حرکت کو محدود کر دو ختم کر دو ان کی نقل و حرکت کو اور آنے جانے کو چلنے پھرنے کو فَإِن تَابُوا اگر یہ توبہ کر لیں وَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کے پابند ہو جائے نماز قائم کر لیں وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکات ادا کرنے لگے فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ تو ان کی راہیں چھوڑ دو ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحیم مہربانی کرنے والے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اگر مشرکین میں سے کوئی ایک استجارک آپ سے پناہ مانگے فَأَجِرْهُ تو آپ اسے پناہ دے دیں حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ اس کو اس کی جائے امن تک پہنچا دو اس کو اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو تو حربی کافروں کے بارے میں ایک رخصت دی گئی ہے کہ کافر اگر پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو اپنی حفظ و مان اس کو رکھو تاکہ کوئی مسلمان اس کو قتل نہ کرے نہ مارے تاکہ اس کو اللہ کی باتیں سننے کا قرآن سننے کا اسلام سمجھنے کا موقع ملے ہو سکتے توبہ کر لے اسلام کو قبول کر لے لیکن اگر وہ اللہ کا کلام سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا ہے تو اس کی جو امن کی جگہ ہے وہاں تک آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو پہنچا دو ذالک بأنہم قوم لا یعلمون اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں جانتے نہیں ہیں کیف یکون للمشرکین کیسے ہوگا مشرکین کے لیے عہد کوئی وعدہ کوئی عہد و پیمان عند اللہ اللہ کے ہاں کیسے کوئی وعدہ یا عہد رہ سکتا اللہ کے ہاں وعند رسول اس کے رسول کے نزدیک الا الذین عاہدتم سوائے ان لوگوں کے عاہدتم جن سے تم نے معاہدہ کیے عہد و پیمان کیا ہے عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس فمستقاموا جب تک وہ سیدھے رہے جب تک یہ لوگ نبھائیں لکم تمہارے لیے فاستقیموا لہم تو تم بھی ان سے وفاداری کرو تم بھی ان کے لیے سیدھے رہو والوں کو وہ نبھائیں تو تم بھی نبھاؤ اگر وہ نہ نبھائیں تو پھر آپ بھی توڑ دو ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت رکھتا ہے تو وعدوں کی پاسداری اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے تو اس لیے معاملے میں احتیاط کرنا ضروری ہے کیفا وَإِيَظْهَرُوا کیا اعتبار کیفا کیا ہوگا کیا اعتبار ہے وَيَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ اگر وہ غالب آ جائیں تم پر لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ تو وہ خیال نہ کریں گے تم میں تمہارے بارے میں إِلًّا قرابت داری کا وَلَا ذِمَّ نہ عہد و پیمان کا یعنی کیفا بطور تاکید کے اور نفی کے لیے آیا جاتا ہے ان کے باتوں کا کوئی اعتبار نہیں بنتا اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو نہ یہ قرابت داری رشتہ داری کا خیال کریں گے اور نہ وعدوں کا اور عہد و پیمان کا خیال کریں گے یرزونکم بافواہکم وہ تم سے یرزونکم بافواہکم وہ آپ کو خوش کرتے ہیں اپنی زبانوں کے ساتھ وتأبى قلوبهم اور ان کے دل انکاری ہیں دل سے وہ تمہارے خلاف ہیں اکثرهم اور ان سے اکثر فاسقون نافرمان ہیں اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا ان لوگوں نے خرید لیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ثمنا قلیلا بہت کم بیچ دی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بہت تھوڑی قیمت پر فصدوا عن سبیلہ اور روکا انہوں نے اس کے راستے سے انہم ساء ما كانوا یعملون بے شک بہت برا ہے ما كانوا یعملون جو کچھ عمل کرتے ہیں لا يرقبون فی مومن یہ خیال نہیں کرتے لحاظ نہیں کرتے فی مومن کسی مومن کے حق میں الا کسی رشتہ داری کا ولا ذمہ اور نہ کسی وعدے کا کسی عہد کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں اولئک هم المعتدون اور یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں حد سے گزرنے والے ہیں یہ لوگ واولئک هم المعتدون فإن تابوا اگر توبہ کر لیں وقاموا الصلاة اور نماز قائم کر لیں وآتوا الزکاة اور زکات دے دیں نماز بھی قائم کر لیں اور زکات دے فاخوانکم تو تمہارے بھائی ہیں پھر دین میں ایسی صورت تمہارے دینی بھائی ہیں ونفصل الآیات اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات لقوم لوگوں کے لیے یعلمون جو جانتے ہیں وَإِنْ نَكَثُوا اگر یہ لوگ توڑ دیں ایمانہم اپنی قسموں کو من بعد عہدہم اپنے عہد و پیمان کے بعد یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں وَتَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور تانا زنی کریں تمہارے دین میں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ تو تم بھی بھیڑ جاؤ لڑ جاؤ قتال کرو أئِمَّةَ الْكُفْرِ کفر کے سرداروں سے سرداران کفر سے تم بھی بھیڑ جاؤ یا قتال کرو انہم لا ایمان بے شک نہیں ہے ان کا کوئی ایمان
ला ईमान लहुम, उनका ईमान नहीं है। जबकि ईमान यहाँ पर कसमों के माने में उनके ईमान नहीं है, उनकी कसमों का कोई एतबार नहीं, उनकी कसमें कोई चीज नहीं है। लअल्लहुम यंतहून, ताकि वो लोग बाज आ जाए। अला तुकातिलूना, तुम क्यों नहीं किताल करते हो कौमन, उन लोगों से नकसु ऐमानहुम, जिन्होंने अपनी कसमों को तोड़ दिया। वहम्मु बिइखराज रसूल, और फिक्र में रहे वो, हम्मु इरादा किए या फिक्र में रहे, बिइखराज रसूल, पैगंबर को जला वतन करने की, निकालने की। वहुम बदऊकुम अव्वल मर्रा, और उन्हें खुद ही पहली बार तुमसे इब्तिदा की है, छेड़छाड़ की है। वअतखशौनहुम, क्या तुम उनसे डरते हो? अल्लाहु अहक्कु, अल्लाह ताला ज्यादा हकदार है, अन तखशौहु, कि तुम उससे डरो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। कातिलूहुम, तुम उनसे जंग करो। युअज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह उन्हें सजा देगा तुम्हारे हाथों से। वयुख्ज़िहिम, और उन्हें रसवा करेगा। वयंसुरुकुम अलैहिम, और तुम्हारी मदद करेगा उनके मुकाबले में। वयश्फि सुदूर कौमिन मुमिनीन, और अल्लाह ताला यश्फि, ठंडा करेगा, सुदूर कौमिन मुमिनीन, ईमान वालों के सीनों को, मुसलमानों के कलेजे अल्लाह से ठंडा करेगा। वयुदहिब, और दूर कर देगा, गैज़ क़ुलूबिहिम, उनके दिल का गुस्सा, उनके दिल के गम गुस्से को अल्लाह ताला दूर कर देगा। कि जब मुसलमान कमजोर थे, मुशरिकीन उन पर जुल्म और सितम किया करते थे, जिसकी वजह से मुसलमानों के दिल उनकी वजह से बड़े दुखी थे, मजबूर थे, जख्मी थे। जब तुम्हारे हाथों को कत्ल होंगे और जिल्लत रुसवाई उनके हिस्से में आएगी, मुकद्दर बनेगी, तो ये फितरती बात है कि इससे मजलूम और जिन पर जुल्म हुआ था वो मुसलमान, उनके कलेजे से ठंडे और दिलों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। उनके दिल का गम और गुस्सा दूर कर देगा अल्लाह। वयतूब अल्लाह, और अल्लाह ताला रजू करता है उस पर, तौबा कबूल फरमाता है उसकी, मंशा जिसकी वो चाहता है। वल्लाहु अलीम, अल्लाह ताला अलीम, जानने वाले, हकीम, हिकमत वाले हैं। अम हसिबतुम, क्या तुमने ख्याल कर लिया, तुम ये समझ बैठे हो, अन तुतरकू, कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम ये समझ बैठे हो कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। वलम्मा यालमिल्लाहु अल्लज़ीना, हालांकि वलम्मा यालमिल्लाह, अभी तक जाना नहीं अल्लाह ने, अल्लज़ीना, उन लोगों को, जाहदू मिनकुम, जिन्होंने जिहाद किया तुम में से, वलम यत्तखिदू मिन दूनिल्लाह, और उन्होंने नहीं बनाया अल्लाह ताला के सिवा, वला रसूली, और ना रसूल के सिवा, वलल मुमिनीना, और ना ईमान वालों के सिवा, वलीजा, किसी को दोस्त, जिन्होंने अल्लाह के और उसके रसूल के और ईमान वालों के सिवा किसी को दिली दोस्त, वलीजा, दिली दोस्त नहीं बनाया है। तो कह रहे, और दिली दोस्त को वलीजा कहते हैं। तो मुसलमानों को चूंकि अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत करने, दोस्ताना ताल्लुकात करने से, रखने से भी मना किया गया था, लिहाजा ये एक आजमाइश का जरिया था। तो इसलिए इस आजमाइश से मुखलिस मुसलमानों को दूसरों से मुमताज करना था और आजमाना था। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला बाखबर है, बिमा, उससे तामलून, जो तुम कर रहे हो, जो कुछ तुम करते हो उससे अल्लाह ताला बाखबर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बस कर लीजिए, काफी। अल्लाह ताला हम सब अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।